شہ ابرار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے، عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام 1500واں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماہ ربیع الاول کے کیا کہنے ہیں۔ ماہ مبارک اپنی برکتیں لوٹا رہا ہے، ہر سمت جس طرف بھی دیکھیں یوں ہی کہ خوشیوں کا سما ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے، حضور کے دیوانے، حضور کے مستانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ اور دیکھیں تو کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی بات ہو رہی ہے، کبھی پیارے آقا علیہ السلام کے فیض کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں کی باتیں، حضور کی ریش مبارک کی باتیں، یعنی داڑھی مبارک کی باتیں، حضور کے ہاتھوں کی باتیں، حضور کے مدینے کی باتیں، یوں ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر چل ہی رہا ہے، اور یہ رکے گا نہیں انشاءاللہ، یہ چلتا ہی رہے گا، یہ چلتا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑا ہی پیارا وصف جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا وصف ہے بے سہاروں کا سہارا بننا، مشکل وقت میں کام آنا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے حوالے سے، دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ اس ٹاپک کو لیں گے۔ یہ سہارا بڑا سہارا ہے، آج کا ہمارا یہ ٹاپک رہے گا۔ یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا سہارا، حضور کا سہارا سب سہاروں سے بڑھ کر بڑا سہارا ہے بحمد اللہ تعالی، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا مختار نبی عطا فرمایا ہے، وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس نبی کو اللہ پاک نے اختیارات سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آج نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے حوالے سے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عقیدہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، فضائل بھی سنیں گے، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، چونکہ ہمارے لیے تو رول ماڈل کی حیثیت حضرات صحابہ ہیں، تو صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ آپ سے کہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کریں۔ انشاءاللہ آج ہمارے دلوں کو یوں بھی ایک ڈھارس بنے گی کہ انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، دنیا میں بھی کرم نوازیاں ہیں، انشاءاللہ قبر میں بھی کرم نوازیاں ہوں گی، اور کل محشر کے میدان میں بھی سرکار کی کرم نوازیاں، حضور کی مدد انشاءاللہ ہمیں ضرور مل کر رہے گی۔ انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے، یہ سہارا بڑا سہارا ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں، آپ ضرور کال کیجئے
ایس ایم ایس کیجئے، آپ فیس بک کے ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ مبلغین تشریف لا چکے ہیں، ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی حضرت عمر بھائی تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ نقیب بھائی تشریف لا چکے ہیں، فہد بھائی آج فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام مرحبا کہتے ہیں جی، آ جائیے تشریف لے آئیں۔ مرحبا قاری ظہور شاہ صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ مرحبا مرحبا، کیا بات ہے شاہ صاحب، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا بیچ شریف نظر نہیں آ رہا، یوں اگر ہم کر لیں، ماشاءاللہ عمر بھائی کی بھی آمد ہو گئی ہے جی، مرحبا، السلام علیکم عمر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا کہتے ہیں آپ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ ہے ہمارا پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور سنو، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا، لیکن انہوں نے حسب عادت نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس تورات کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام دھیان سے سنو۔ بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسی ہی رہی، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑے کی محبت گھسی ہوئی تھی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ اے یہودیو، تم اپنے اسلاف کی اس حرکت کو جانتے ہو، لیکن تم نہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہو اور نہ ہی اس سے اپنی براعت کا ظاہر کرتے ہو، تو خود بتاؤ کہ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں؟ اگر اس کے یہی تقاضے ہیں تو تمہارا ایمان کتنا برا حکم دیتا ہے۔ درس، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام احکام اور سب تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ ہم بھی غور کریں کہ جیسے ہمارے اعمال ہیں، کیا ہمارا ایمان ہمیں ایسے اعمال کا حکم دیتا ہے، یا ہمارے ایمان کے تقاضے کچھ اور ہیں؟ قل إن كانت لكم
والدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے محبوب تم فرما دو اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو. تفسیر تعلیم القرآن. یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں تو صرف وہی جائیں گے. یہاں ان کے اس عقیدے کا، اس باطل دعوے کا رد کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے گمان میں جنت تمہارے لیے خاص ہے اور آخرت کی طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اعمال کی کوئی حاجت نہیں، تو جنتی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی مصائب کیوں برداشت کرتے ہو؟ موت کی تمنا تو کرو، عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤ. اور اگر تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. اہم بات، اہل ایمان آخرت کی رغبت اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے شوق میں موت سے محبت کرتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو اس لیے کہ نیکیوں کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے. دنیاوی مصائب سے تنگ آ کر موت کی تمنا یا دعا یہ گناہ ہے کہ ایسی صورت میں موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم و توکل کے خلاف ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تفسیر تعلیم القرآن. یہ غیب کی خبر اور معجزہ ہے کہ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی شدید مخالفت کے باوجود بھی موت کی تمنا کا لفظ زبان پر نہ لا سکے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آج ہمارا ٹاپک ہے یہ سہارا بڑا سہارا ہے. سبحان اللہ. حضور کی کرم نوازیوں کی تو کیا ہی بات ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس امت کے لیے دعائیں کر کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازیاں فرمائی ہیں. پھر صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کو دیکھا. پھر حضور نے جب ظاہری پردہ فرمایا تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کا سلسلہ چلتا ہی رہا، اور انشاءاللہ کل محشر کے میدان میں بھی حضور کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ ہمیں حضور کی کرم نوازیوں سے حصہ نصیب فرمائے. دنیا میں تو فرمائی رہا ہے کہ آج یہ جو کچھ ہم سانس لے رہے ہیں، نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں کا صدقہ ہے. انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا قبر میں بھی اور حشر میں بھی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں عمر بھائی کی طرف اور عمر بھائی سے سنتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جی عمر بھائی. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد
صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے مورا رب کدھر جانے مورا رب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرف دھوم دھام کان جدھر لگائیے کان جدھر لگائیے تیری ہدایت دستان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے 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 صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہ محمد روحی فداک محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 دل نکل جانے کی جا ہے
کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے ہاں گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے خون روتے آئیں گے خون روتے آئیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ اللہ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو ہاں چلو ہاں ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ اللہ آج عید عاشقہ ہے کر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقہ ہے آج عید عاشقہ ہے آج عید عاشقہ ہے کر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا ابروئے پیوستہ کا ابروئے پیوستہ کا لم دکھاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیرو کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے نعمت خلد اپنے صدقے نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے ہاں خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں خود وہ گر کر سجدے میں خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے اللہ 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 اللہ
وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اللہ 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 لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف لوگوں آئے 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 مسکراتے لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح لوگوں آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح خرمن عصیاں پہ اب خرمن عصیاں پہ اب خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 اور آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں آنکھ کھولو غمزدو آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں لوح دل سے نقش غم لوح دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے اللہ 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 کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائے کوبا پائے کوبا پائے کوبا پائے کوبا پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا رب سلم کی صدا رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک آنکھ ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ 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 محمد روحی فداک محمد روحی فداک اللہ 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 واہ واہ
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے یقیناً دل نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں کے مچل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے ان کے محبوب کا ذکر چھڑتا ہے، اور محبوب کے ذکر کی کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا بہترین جو مشغلہ تھا وہ یہی تھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا۔ وہ یوں کہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی یادوں میں گم رہا کرتے، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام کی باتیں کرنا انہیں کتنا محبوب تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دیہات کے لوگ آتے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہ ہوتا، انہیں پکڑتے اور کہتے کہ میں تمہیں حضور کا حلیہ بیان کروں، میں تمہیں حضور کے اوصاف، پھر وہ حضور کے اوصاف بیان کرتے، حضور کا حلیہ بیان کرتے۔ یہ عشق تھا حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور یوں ہی اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو بھی پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں بالکل کامن بات نظر آتی ہے سب میں، اللہ والوں میں، کہ اللہ والے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنے والے، حضور کا ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے فیضان سے بھی ہمیں مستفیض فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو کنسپٹ ہے، جو عقیدہ ہے، اللہ ہمیں اسی عقیدے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حضور کا عشق، حضور کی محبت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بس ختم ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے آگے کچھ اور نہیں، کچھ سننا نہیں، کچھ اور بات نہیں کرنی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں دل کھول کر کرنی ہے، جھوم جھوم کر کرنی ہے، ہر پہرائے پہ بات کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دیے اختیارات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حاکم حکیم داد و دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بقیہ سارے کچھ دے رہے ہیں، حضور کچھ نہ دیں۔ یقیناً اللہ کی عطا سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار رکھتے ہیں، اللہ نے اختیار دیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی پھر استغاثہ کرتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ نے جھڑکنا نہیں ہے کسی کو، آپ نے تو عطا کرنا ہے، تو حضور کی شان کریمی تو عطا کرنی ہے۔ تو یہ کتنا پیارا ایک نظریہ، کتنا پیارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ میں چاہوں گا ٹاپک کے حوالے سے نقیب بھائی کی طرف بڑھوں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آج مدد مصطفیٰ کے حوالے سے یہ سہارا بڑا سہارا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ لیکن میں چاہوں گا نقیب بھائی اس سے پہلے یہ کانسیپٹ ہمیں کچھ تھوڑا کلیئر کریں، یہ بات سمجھائیں کہ مدد کے حوالے سے شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، پھر مدد اللہ پاک کی علاوہ بھی مانگی جا سکتی ہے یا نہیں، اور پھر خصوصیت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کے حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک سب سے عظیم سہارا، بڑا سہارا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جتنے بھی سہارے ہیں سب سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، کہ جس کسی کا بھی سہارا لیں تو بندے کو ایک وقت آتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ایسا ہے کہ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے، آپ کی عنایت سے، آپ کی کرم نوازیوں سے نجات ہے۔ اگر ہم صرف قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ کنسپٹ بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مسلمانوں کا اس حوالے سے عقیدہ ہے کیا؟ جی، مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں مدد صرف اللہ ہی کی ذات کر سکتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، اللہ تبارک و تعالی ہی مدد فرماتا ہے۔ جی ہاں، بقیہ نبی ہوں، ولی ہوں، صحابہ ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، کوئی اور اگر مدد کرتا ہے وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے، اللہ کی عطا سے۔ حقیقت میں مدد رب ہی کی ہے۔ اس بات کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا ہے، اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِین،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جی حقیقت میں مدد رب کی ہے. بے شک. اگر ہم قرآن میں ہی دیکھیں کہ اللہ کی مدد کی صورتیں کتنی ہیں تو سورہ انفال میں چلے جائیے, اس کی آیت نمبر 62 ہے. یہ میں نے اس لیے آیت بتائی کہ ہم قرآن پاک کو کھول کے خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. جی اس میں اللہ نے اپنی مدد کی 2 صورتیں ارشاد فرمائیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. یہ کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, بے شک آپ کو اللہ کافی ہے. اللہ کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہ اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے اپنی مدد سے, ڈائریکٹ مدد کرتا ہے. بِنَصْرِهِ میں کیا ہے, اللہ خود مدد فرماتا ہے, بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے, اللہ خود مدد فرماتا ہے. اور دوسری مدد کی صورت بیان فرمائی وَبِالْمُؤْمِنِينَ. محبوب اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے مومنوں کے ذریعے. تو اللہ کی مدد کی 2 صورتیں ہیں, چاہے تو خود مدد فرما دے, چاہے تو کسی سے مدد کروا دے. جی اسی بات کو قرآن پاک کی اسی صورت میں سورہ انفال میں دیکھیں, اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ. حسبک اللہ. اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور وہ مومن کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی. صحیح. یہ اللہ مدد کے لیے مومنوں کا بھی ارشاد فرما رہا ہے. جی اچھا مزے اور لطف کی بات آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. کہ اللہ چاہے تو کسی کو بیٹی دے دے, چاہے تو بیٹا دے دے. وہ اس کی عطا ہے, اس کی مرضی ہے. کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں, کسی کو دونوں, اور کسی کو دونوں ہی نہیں دیتا. وہ اس کی مرضی ہے. اب دینے والی ذات, بیٹے اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن یہی چیز اگر ہم قرآن ہی میں دیکھتے ہیں تو سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت جبریل امین آئے, اور ان کی بات کو قرآن میں ذکر فرمایا گیا کہ حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آ کے کہتے ہیں انما انا رسول ربک. میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کرنے کے آئے ہیں لی آہا بالا کی غلامن زکیہ. سبحان اللہ. میں آپ کو ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں. حالانکہ قرآن میں ہے کہ بیٹا دینے والی ذات تو رب کی ہے, لیکن حضرت جبریل کہہ رہے میں دینے آیا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کی 2 صورتیں ہیں. اللہ چاہے تو خود مدد فرما دے, چاہے تو اسباب کے ذریعے مدد فرما دے. اچھا یہ جو ہے نا آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. جی یہی سیم یہی الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے ہیں کہ ان لفظوں سے میری مدد مانگنی ہے. واہ واہ. سنن نسائی ہے, کتاب الہبہ ہے, باب الہبۃ المشاء میں یہ حدیث پاک ہے, طویل حدیث ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کے لوگوں سے فرمایا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو تم نے کھڑے ہو جانا ہے. فقوموا فقولوا, کھڑے ہو جانا ہے اور کہنا ہے انا نستعین برسول اللہ. سبحان اللہ. کہ ہم اللہ کے رسول کی مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ خود تعلیمات نبی پاک علیہ السلام کی ہیں. صحابہ نے خود نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا ہے صحابہ کرام کو, صحابہ کو سکھایا ہے, اور صحابہ نے اس طرح عمل بھی کیا ہے. صحابہ کرام نے جیسے ہی حضور نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے انہی الفاظ سے مدد مانگی ہے. یہ مدد کے حوالے سے. اچھا پھر مدد کے کئی طریقے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر مدد کے بغیر تو نظام چل ہی نہیں سکتا. اگر شاگرد ہے وہ استاد کا محتاج ہے, استاد اس کی مدد کرتا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے. اگر ہم یہ پروگرام سے تو یہاں پر تو دیکھیں نقیب بھائی, یہ تو آگے چل کر ہے والدین, بچہ اپنے والدین کا محتاج ہے. اگر والدین ہی مدد نہیں کریں گے بچہ تو رہے گا کیسے؟ ماں اگر اس کو خوراک ہی نہ دے بچپن میں, یہ زندہ کیسے رہے گا؟
ماں کی مدد بھی اس کو ملے گی، باپ کی مدد بھی ملے گی. باپ ہی نہ کما کے لے کر آئے، یہ تو کھائے گا کیسے، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ تو ماں ہو، باپ ہو، والدین، یہیں سے تو مدد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پھر استاد، پھر دیگر، پھر ہم یہ اسٹوڈیو میں ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد ہے، ایک دوسرے کا سہارا ہے. جب یہ سہارا ملتا ہے، ایک دوسرے کی مدد ملتی ہے، جبھی تو ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے. حالانکہ حقیقی مدد کرنے والی ذات تو خالق کائنات کی ہے. جب یہ سارے مدد کر سکتے ہیں دوسرے کے، تو مجھے بتائیں نا، کیا اللہ اپنے نبی کو اختیار نہیں دے گا؟ یقیناً اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات عطا فرمائے ہیں. مدد کرنے کی جو طاقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے. اچھا، جیسے بھی نقیب بھائی نے بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، پھر صحابہ کرام نے لیا. میں چاہوں گا شاہد بھائی، صحابہ کرام نے جو یہ مدد کا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ عقیدہ لیا ہے، یہ کس حد تک اس پر پھر عمل کیا، ان کا کانسیپٹ پھر بنا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، جیسے کہ ماشاءاللہ نقیب بھائی اس بات پر روشنی ڈال رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے، جی، ہم جس عقیدے کو فالو کرتے ہیں وہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو تعلیم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان تو جیسے حضور علیہ السلام کے لبھہ مبارک سے الفاظ نکلتے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ مزاج ہوتا ہے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ حضور کا فرمان ختم نہ ہو اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہو جانا چاہیے. تو یوں ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب علیہم الرضوان کا یہ مزاج رہا ہے، ان کی یہ عادات و اطوار رہی ہیں کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے خود بذات تعلیم عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مدد حاصل کرنی ہے اور میرا بھی استغاثہ کرنا ہے، میرے ذریعے سے بھی مدد طلب کرنی ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس پر ہمیشہ کاربند رہے ہیں. ایک بار حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واہ واہ، کیا شان ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی. جی بالکل، انہوں نے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کی سرگوبی کے لیے بھیجا تھا کہ یہ مسلمہ کذاب وہ شخص ہے کہ جس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین کی موجودگی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اسی وجہ سے اس کو کذاب بھی کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی موجودگی میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ نبی ہے. تو یہ بالکل جھوٹا تھا. اس کی سرکوبی کے لیے حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرکوبی کے لیے جب بھیجا تو ان کی مدد کی. مسلمہ کذاب کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نقیب بھائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے حوالے سے فرمائی کہ آسمان پر تارے، زمین کے ذرے ان کے برابر میں گواہی دیتا ہوں. کیا روایت ہے، ذرا بیان فرمائے نا. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو گفتگو فتاوی رضمیہ میں ختم نبوت پہ فرمائی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو بات ختم نبوت پہ کی ہے کمال ہی فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پہلے وہ حدیث ذکر فرمائی جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنے زمین کے ذرات ہیں، ریت کے ذرے ہیں، اتنی تعداد میں مسلمہ کذاب آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. اب اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کا اعلان کیسے فرمایا؟ اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں، میں یعنی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا. اعلیٰ حضرت نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا یہ گواہی دیتا ہے. کتنی بار گواہی؟ جتنے زمین کے ذرات ہیں اتنی بار گواہی، جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنی بار گواہی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس گواہی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ زمین و آسمان کے عرش اٹھانے والے سارے فرشتے ہیں، بلکہ خود رب ہے میرے ساتھ. میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے، حضور آخری نبی ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ گرد و سرا سب سے آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، میرے آ گئے نبی آخری نبی۔ شاہد بھائی آپ بات فرمائیں۔ جی واقعہ کو مکمل کرتے ہیں تو ہمیں جیسا بھی نقیب بھائی نے بھی گفتگو فرمائی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو ہمیں بھی اس عقیدے کا اظہار وقتاً فوقتاً جگہ بجگہ کرتے رہنا چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے کا بھی الحمدللہ تعالیٰ یہ عقیدہ ہے، بالکل محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ سکھانا چاہیے کہ بار بار جگہ بجگہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اسم گرامی لیں تو اس کے ساتھ خاتم النبیین کا تذکرہ بھی لازمی کریں، اور یہی تربیت ہم اپنے بچوں کی بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مسلمانوں کا عقیدہ تا قیامت ہے اور یہی رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آتے ہیں اس واقعے کی طرف جب حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو ان کی مدد کے لیے پھر حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا۔ انہوں نے مسیلمہ کذاب کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا اور ان کے ساتھ پھر خوب لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ ان کے کئی لوگ مارے۔ اس وقت اس کے پاس تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا تو لوگ اس کی محبت میں اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ پھر ان کی سرکوبی کے لیے یہ 2 صحابہ کرام علیہ رضوان گئے اور ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی مدد کے ساتھ ان کے لیے شامل ہو گئے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک لشکر کی تعداد تھی اس وقت کم و بیش 24,000 تھی، اور اس وقت مسیلمہ کذاب کے پاس جو تعداد تھی وہ 40,000 لوگوں کا لشکر تھا۔ یہ جنگ لڑتے رہے، پھر ان کے ذہن میں آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کے لشکر کے اندر بنو حنیفہ کے لوگ بھی شامل ہیں اور یہ اس وقت تک اس لشکر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک مسیلمہ کذاب کا سر قلم نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسیلمہ کذاب کے سر قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور مسلمانوں کا یہ رواج اور شعار رہا ہے کہ جب جنگوں کے اندر شامل ہوتے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یاد فرماتے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے یہ نعرہ فرمایا، یا محمد آہو یا محمد آہو۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نعرہ بلند کیا تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اس نعرے کو بلند فرمایا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کا سر قلم کر دیا۔ تو اس روایت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے جس وقت مسلمانوں پہ مشکل وقت آتا نا، بالخصوص ایسی کیفیت میں، قتال میں، جنگ میں، اس وقت مسلمان یہ نعرہ لگاتے ہیں، یا محمد آہو یا محمد آہو، یا رسول اللہ اب نظر کرم فرمائیں، اب ہماری مدد فرمائیں۔ اور پھر حضور کی کرم نوازیاں کیسی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، حضور علیہ السلام بخوبی ان کی مدد بھی فرماتے۔ اس طریقے سے یہ ایک واقعہ نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ جنگ یمامہ کے اندر بھی ایسا ہی تھا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنگ یمامہ کے اندر جب انہوں نے یاد کیا، یا محمد آہو یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مدد ہوتی تھی۔ جیسا کہ نقیب بھائی نے شروع میں فرمایا نا کہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست مدد فرماتا ہے، بعض اوقات اپنے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، اور پھر اس طریقے سے صحابہ کرام، اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام، اور اس طریقے سے عام مومنوں کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمانے کا انداز کتنا کریمانہ انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خالی نہیں لٹاتے ہیں نا، حضور تو مدد فرماتے ہیں۔ حضور ظاہری حیات سے متصف ہیں، بلکہ یوں کہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی دنیا میں نہیں آئے میرے آقا، اس وقت بھی میرے آقا کی مدد جاری تھی کہ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو قومیں تھیں وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، اللہ انہیں فتح عطا فرماتا۔ وہ مشکلوں میں پھنستے تو حضور کے نام کا وسیلہ دیتے، اور پھر جب میرے حضور آئے، نبی پاک جب تشریف لے آئے
جب دنیا میں جلوہ گری میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، پھر جن صحابہ کرام نے، جو صحابہ حضور کے ساتھ ہوں، انہوں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، اپنی نگاہوں سے دیکھا نا کہ یہ کون سے محبوب ہے، اللہ نے کتنی طاقت دی، کتنی پاور دی اللہ پاک نے، یہ تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیا مشکل ہے، یہ تو انگلی کا اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جاتا ہے، یہ تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو پتھر پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ جاتا ہے، نارملی پتھر پانی پر نہیں تیرتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن جب حضور اشارہ کریں تو یہ تو پتھر پانی پر تیرتا ہوا آ رہا ہے، وہ درخت کو جب اشارہ فرمائیں، حکم فرمائیں تو درخت اپنی جڑیں اکھاڑ کر دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہاں پر تو ہرنی بھی بولنے لگ پڑتی ہے، وہاں پر تو گو بھی بولنے لگ پڑتی ہے، وہاں پر تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور کے سوکھے تنے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، انہیں صحابہ کرام نے یہ ساری باتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں پر نقی بھائی وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام نے ایمان جو پوچھا صحابہ کرام سے کہ ایمان عجیب کس کا ہے، یہاں اگر اس روایت کو آپ کوٹ کریں نا، بہت پیاری روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایمان عجیب کس کا ہے، یہاں پر امتیوں کی شان کیا ہے، اس کو بھی ذرا غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین سنیں، بہت پیاری روایت ہے، مزے کی روایت ہے، سبحان اللہ۔ جی سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، مشکاۃ شریف میں بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، ابھی میں روایت بیان کر رہا ہوں، میرے اوپر دقت طاری ہو رہی ہے، کیا روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس امت کو انعامات سے نوازا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فل ملائکہ، فرشتوں کا۔ تو حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان عجیب کیسے، وہ تو اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، ان پہ تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، وہ نہیں ایمان لائیں گے تو پھر ایمان کون لائے گا؟ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فن نبیون، نبیوں کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ تو حضور نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون، ان کا ایمان عجیب کیسے؟ والوحی ینزل علیہم، ان پر تو اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، ان کا ایمان عجیب کیسے؟ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فنحن، ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔ حضور نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، کہا تمہارا ایمان عجیب کیسے ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے، تمہارے سامنے میں جو ہوں، میں تم میں جو موجود ہوں، تمہارے سامنے تو ڈوبا ہوا سورج واپس عصر کے وقت پہ آیا ہے، تم نے تو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، تمہارے سامنے تو اونٹ نے جانوروں نے سجدے کیے ہیں، تمہارے سامنے پانی میں پتھر تیرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں، تمہارا ایمان عجیب کیسے، تم نے تو یہ سارے معجزات دیکھ رکھے ہیں۔ صحابہ کا علم جواب دے گیا۔ حضور نے پھر خود فرمایا اعجب الخلق الی ایمانا، کہ سب سے عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعْدِي، کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا میرے بعد آئیں گے اور میرا کلمہ جب حسن کون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن کون کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا
اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں دل کی کیفیت بتائی نہیں جا رہی کہ اس وقت کیفیت کیا ہے. الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور مزے کو مزہ آ رہا ہے بحمدللہ تعالی. یوں لفظوں میں بس اتنا ہی ہے کہ سکون مل رہا ہے, مزے کو مزہ آ رہا ہے بحمدللہ. حضور کا ذکر ایسا ہے, آپ سوچیں نا مدنی چینل کے ناظرین, جب حضور کے ذکر کی یہ کیفیت ہے تو جن صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے, حضور کی نوازشات ان پر کتنی زیادہ ہوں گی, ان کی شان, ان کا عالم کیا ہوگا جب وہ نوازشات لے رہے ہوں گے. حضور کا تو دریائے رحمت جوش پر آئے. وہ ایک دیہاتی نے جب کلمہ پڑھا اور آ کر کہا کہ مجھے کچھ عطا کریں, میں غریب ہوں, مضمون ہے. حضور نے فرمایا یہ وادی کے اندر جو بکریاں ساری لے جاؤ. تو وادی دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں, بہت زیادہ بکریاں تھیں. اس نے کہا آپ میرے ساتھ مزاح کر رہے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں مزاح نہیں کر رہا, میں واقعتاً کہہ رہا ہوں, تم لے جاؤ. وہ لے کر گیا اور جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے جاؤ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اسے تو غریب رہنے ہی نہیں دیتے ہیں. اتنی تو مدد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے. میں چاہوں گا فہد بھائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مدد فرمانے کا انداز, جب حضور دنیا میں آئے صحابہ کرام نے جب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا, حضور کی بارگاہ میں مدد مانگی, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کیا تھا مدد کے حوالے سے, اس حوالے سے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدد کے حوالے سے کئی اعتبار سے انداز ہوا کرتے تھے. جی, جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن کے ذریعے مدد فرمانا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا ملی. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کی طرف چلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے ساتھ موجود تھے. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اندر نہ جائیں, ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے, آپ ابھی اندر نہ جائیں, پہلے میں اندر جاؤں گا, اس کی صفائی کروں گا, اس کو دیکھوں گا, پھر اس کے بعد آپ اندر تشریف لائیے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف غار کے جو ہیں سوراخ ہیں. اب آپ نے اپنے تہبند کے ٹکڑے کیے اور آپ تہبند کے ٹکڑوں سے سوراخوں کو بھرنے لگے. اب محبت کا انداز دیکھیں. جی, سوراخ بھر گئے, اب دو سوراخ مزید باقی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دو سوراخوں پر اپنے قدم رکھ دیے اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ اندر تشریف لائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بخشا اور آپ کی گود پر آرام فرمانے لگے. اب کیونکہ وہ دو سوراخ جو تھے وہ آپ نے اپنے قدم سے بند کیے تھے تو اس میں سے زہریلی چیز نے آپ کو ڈس لیا. اب یہ محبت کا انداز بھی ہے اور آپ کی مدد کا انداز بھی ہے. اب محبت کا انداز کیا ہے کہ میں اس پہ سے پاؤں نہ ہٹاؤں, اگر قدم ہٹاتا ہوں تو اللہ نہ کرے وہ زہریلی چیز جو ہے میرے محبوب کو خطرہ پہنچا دے. زہریلی چیز کا بھی بتا دوں کیا وہ زہریلی سانپ تھا, زہریلا سانپ تھا. جی, اب وہ زہریلا سانپ جو ہے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اب وہ محبت کا انداز یہ ہے. زہریلے کے علاوہ بھی کوئی اور بھی ہوتا ہے سانپ؟ زہریلا بھی ہوتا ہے, سانپ بھی ہوتا ہے, اور کوئی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں. سانپ ایسا بھی ہے کہ جو زہریلا نہیں ہوتا, ایسا ہے شاید بھائی؟ جی بالکل, کئی سانپوں کی بہت ساری قسمیں بیان کی جاتی ہیں جس میں کچھ ہوتے ہیں کہ ڈس لگتے ہی فوراً جو ہے نا وہ بندہ مر جائے. کچھ کا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کا اسپیس ہوتا ہے, کس کو 1 گھنٹے کا, بعض اوقات کسی کا زہری ہوتا ہی نہیں ہے تو صرف اس کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے. تو کسی کا تو زہر نکال دیا جاتا ہے, ہاں نکال بھی لیا. نارملی سانپ زہریلا ہوتا ہے. جی, تو اب محبت کا انداز دیکھیں کہ وہ اب پاؤں نہ ہٹائے. اب زہریلی چیز جو سانپ تھا, زہریلا سانپ تھا, اب اس نے ڈس لیا. صحیح. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر سے پاؤں نہ ہٹایا. صحیح. کہ میں محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے. میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں, آپ کی نیند میں خلل نہ آئے, اس لیے آپ نے پاؤں نہ ہٹایا اور آپ برداشت کرتے رہے.
اب برداشت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب آرام فرما رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو مبارک نکلے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے رخ انور کا بوسہ لینے لگے۔ جب آنسو نے رخ انور کا بوسہ لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جاگ پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا، تمہاری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اب یہاں پر طبیبوں کے طبیب محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیں جی، آپ نے یہ نہ فرمایا کہ آؤ چلو ہم کسی طبیب کے پاس چلتے ہیں، آؤ چلو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اس مقام پر لگایا جس مقام پر سانپ نے ڈسا تھا۔ آپ کے لگاتے ہی فرمایا کہ وہ مقام جو ہے بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ سانپ کا زہر جو تھا وہ ختم ہو گیا اور آپ کو شفا عطا ہو گئی۔ واہ واہ واہ، یہ مدد کا انداز تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مدد کا انداز تھا کیا کہ بات آپ ہے، کو شفا نصیب ہوئی۔ کیا بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے کیا کہنے ہیں، یوں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ کبھی مدد کا انداز یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی آنکھ پہ تیر لگتا ہے اور وہ آنکھ باہر آ جاتی ہے، وہ ہاتھ پہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر آ رہے ہیں حضور کے پاس، انہیں پتا ہے اللہ نے اختیار دیا، یہ صحابہ کا نظریہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا کانسیپٹ ہے، انہیں پتا ہے یہ سہارا بڑا سہارا ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ وہ سہارا ہے کہ جس کے آگے بس ختم ہے اور کچھ بھی نہیں، بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے، پھر وہ کہیں اور نہیں جاتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بھی نہیں کہا جا رہا حضور کی طرف سے کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاؤ، حضور تو یہی فرمانے والے ہیں، حضور کی تو شان یہ ہے، کل محشر کے میدان میں بھی حضور فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں نا۔ تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی، کوئی ٹوٹی ہڈیاں لے کر آتا ہے، کوئی ایسا کہ جسم سے خوشبوؤں کے حلے جن کے پاس سے آتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کیا، فرمایا تھا کہ ایک دانے ہو گئے تھے جسم پہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے شفا پھرا ہے، دانے ختم ہوئے، شفا مل گئی۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن کی برکت، حضور کے مبارک ہاتھوں کی برکت یہ ہے کہ خوشبو لگانے کی حاجت پیش نہیں آتی، جن راہوں سے گزرتے ہیں وہ راہیں بھی مہک جاتی ہیں، ہر وقت جسم سے خوشبو آتی ہے۔ ایسے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرماتے ہیں۔ حضور کی مدد کے کیا ہی کہنے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سہارا ہیں بے سہاروں کا، تو یہ آج کے دور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کس طرح سہارا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہمارے مرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا کس طرح سہارا ہوں گے؟ جی نقیب بھائی۔ شیخ عبدالعزیز دباغ المصری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے نور نکلتا ہے اور ہر مومن کے دل تک پہنچتا ہے، اگر حضور اپنے اس نور کو روک لیں تو بندہ بے ایمان ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اگر دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو وہ ایمان ہے ایک بندہ مومن کے پاس۔ اس کے علاوہ جب جس نے یقین اور اخلاص کے ساتھ، سلطان العارفین حق باہو رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی اخلاص اور یقین کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو حضور آج بھی مدد فرماتے ہیں۔ دور نہ جائیں تو تاج الشریعہ مولانا اختر رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو انہوں نے یہ نعت لکھی حضور کی بارگاہ میں، منور میری آنکھوں کو، تو یہ نعت لکھی حضور کی بارگاہ میں تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ یہ تو ابھی کے دور کی بات ہے۔ تو جس نے امام بوصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، امام بوصیری کو دیکھیں کہ جب سب چھوڑ گئے جی پھر حضور کا قصیدہ لکھا ہے، من تذکر جیران مزجت دمعا جرا من مقلت بدم، کی طرح طرح کی شانوں کو بیان کیا۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم،
طرح طرح کی شانوں کو بیان کر کے پھر آخر میں دستے سوال دراز کر دیا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند حلول الحادث الامامی، اے مخلوق میں سب سے بڑھ کے عزت والے میرا آپ کے علاوہ ہے کون؟ جب یوں کہا جا رہا ہے، یہاں یوں کہہ رہے ہیں کہ امام بوصیری میرا تو سب سے بڑا سہارا یا رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا بتا کے اب آگے عقیدے کا بھی اظہار کر دیا کہ میں نے بتایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو علم نہیں، کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہا ان کی تو شان یہ ہے کہ ان کی سخاوت کا ایک ذرہ اور کچھ حصہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا اور اس کی نعمتیں، اور ان کے علم کا ایک حصہ لوح و قلم ہے، یہ لوح محفوظ میں جو لکھا ہے۔ تو پھر حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ آپ کا فالج دور ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں عطائیں آتی ہیں مدنی چینل کے ناظرین، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں نا، جو آپ تنم فرسودہ جا پاراز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پج مردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ، استغاثہ کر رہے ہیں۔ یہ آج کے نہیں ہے مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اس صدی کے نہیں ہے، صدیوں پہلے آپ اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، لیکن عقیدہ کانسیپٹ کتنا پیارا ہے، یا رسول اللہ کہہ کر حضور کی بارگاہ میں استغاثے کر رہے ہیں۔ اور پھر حضور کے کتنے بڑے عاشقین کا بھی ایک پیارا واقعہ، اللہ تعالیٰ مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی کچھ چھینٹا عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیضان جو مولانا جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کرم نوازیاں ہوئی ہیں، اس کا چھینٹا، ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو۔ کال لیتے ہیں۔ میں محمد عابد مدنی عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج کا سلسلہ بہت ہی خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، مبلغین مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ آج کا موضوع جس میں یہ سہارا بڑا سہارا، جیسا کہ ابھی پاکستان میں خاص کر پنجاب میں سیلاب کی صورتحال ہے، بہت سے اموال ضائع ہو جاتے ہیں، اور بس اوقات قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، مال مویشی بھی ضائع ہو جاتے ہیں، بندہ کبھی تنہا بھی رہ جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کہ جب کوئی سہارا اس کو نظر نہ آ رہا ہو، یا کبھی کوئی ایسا سفر سمندر میں کر رہا ہے اور وہاں اس کی کشتی ڈوبنے پہ آتی ہے، تو ایک اس کو سب سے بڑا سہارا جو نظر آتا ہے، ایک مسلمان کے لیے جو سہارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا رب حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، مجھے اس کی رحمت کا سہارا ہے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی اس کو کسی چیز کی امید نہیں ہوتی، وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رب اسی کی رحمت کا سہارا ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کی رحمت سے کس طرح امید رکھنی چاہیے، مال اسباب بھی ضائع ہو جائیں پھر بھی رب کی رحمت سے امید ہو، اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، تاکہ جن کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی سہارا نہیں رہا تو ان کو یہ لگے کہ میرا رب جو ہمیشہ رہے گا اس کی رحمت میرے لیے کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، کیا بات ہے عابد بھائی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس کو اگر آپ نے وقت عطا فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی نقیب بھائی، اس کو اگر ایمان کی نظر سے دیکھیں اور حدیث قدسی کو ذہن میں رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے توبہ کر لیں تو میں ان کا حبیب ہوں، واہ، اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ آزمائشیں ڈال کے ان کو گناہوں سے ستھرا کرتا ہے۔ جس مقام پہ اللہ پہنچانا چاہتا ہے بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں دے کے بندے کو اس مقام پہ پہنچاتا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو ہر حال میں فائدے میں، آزمائش آئے تو صبر کر کے ثواب لے لیتا ہے، اور نعمتیں ملیں تو شکر کر کے ثواب لے لیتا ہے۔ کوئی بھی آزمائش آئے تو ایک تو پہلے نمبر پہ صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس پہ آزمائش ڈالی ہے اپنے عملوں کی طرف بھی نظر کرنی چاہیے۔ رب چاہے تو یہ کوئی آزمائش نہیں ہے جس رب دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ جن کے بارے میں کہا کتنا شکر گزار بندہ ہے کہ ان کی اولاد ان کے سامنے دنیا سے چلی جاتی ہے، مال و اسباب ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ جس حال میں مجھے میرے رب نے رکھا میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے۔ بالخصوص تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے جو اس وقت جو پنجاب میں ہمارے ملک پاکستان میں جو اس وقت کیفیت ہے
سیلاب کی کیفیت ہے اور وہ پھر آگے بڑھ رہا ہے، طرح طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ کرے ان طوفانوں کا رخ، ان سیلابوں کا رخ موڑ دے اور کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جن کے مال و اسباب ڈوب گئے ہیں، جن کے مویشی بہہ گئے، جن کا گھروں کا نقصان ہوا، مال کا نقصان ہوا، کاروبار کا نقصان ہوا. اللہ اکبر. اللہ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ انہیں اچھا نعم البدل عطا فرمائے. جو چلے گئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. لیکن یہاں درس یہ ہے کہ جو ہیں آزمائش ہے نا، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن اگر اللہ نہ کرے اس آزمائش میں کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نکال دیا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو کہیں اور آزمائش در آزمائشیں نہ آ جائیں. ہم صبر کر لیں. اللہ اس آزمائش سے بھی نکال دے گا، اور اللہ کرم کرنے والا ہے. وہ آزمائش اگر بیچتا بھی ہے تو اس کے بعد پھر راحت اور سکون کا سامان بھی وہی مہیا کرنے والا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارا کام یہ ہے بس اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا. وہ یقیناً سب کرم نوازیاں اسی کی ہیں. آج اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی بات کر رہے ہیں، حضور کو سہارا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی عطا سے ہیں. رب نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا بنایا. ہم استغاثہ حضور کی بارگاہ میں کرتے ہی اس لیے کہ ہم تو ناقص ناکارہ، ہمارے عمل بڑے برے اعمال ہیں، بد اعمالیاں ہماری سامنے. حضور کریم ہیں، حضور بڑے شفیق ہیں، حضور بڑے مہربان ہیں. تو ہم ان کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ تک جب حاضر ہوتے ہیں تو اللہ ان کے صدقے پھر ہم پر کرم نوازیاں فرماتا ہے. تو اللہ کرے گا حضور کے صدقے یہ آزمائش بھی ٹل جائے گی. اللہ اس آزمائش سے بھی ہمیں ضرور نکالے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص کرم نوازیاں مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا. سبحان اللہ. ہمارا سیگمنٹ ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیگمنٹ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. آمد مصطفیٰ سبحان اللہ. اس سیگمنٹ میں شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے متعلق ہم قرآن کی آیات کو بھی شامل کرتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سبحان اللہ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی زمانے، کسی جگہ اور کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، عام اعلان فرما دیا گیا. اے لوگو، تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تا پا اللہ کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزات ہیں. سبحان اللہ. اور یہ معجزات گواہیاں دے رہے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور وہ منکرین کی عظمتوں کو حیران کر دیتے ہیں. جس قدر معجزے پہلے پیغمبروں علیہم السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے، جتنے دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ان سے زائد معجزات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. بلکہ حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سر تا پا سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال شریف بھی معجزہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو دیکھیں، حضور کی مبارک آنکھیں معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک معجزہ ہیں. حضور کے دندان مبارک معجزہ ہیں. حضور کا لعاب دہن معجزہ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن معجزہ ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ معجزہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بدن، سارے کا سارا بدن سبحان اللہ معجزہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی
ٹوپی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال تھے. آپ فرماتے ہیں جب بھی وہ ٹوپی میرے پاس ہوئی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے مبارک بال تھے, اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. آنکھ کا بھی کیا کمال کا معجزہ ہے کہ قیامت کے وہ واقعات, جنت کو, دوزخ کو, عرش کو, کرسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا, بلکہ خود اللہ پاک کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک کے بارے میں اس کا بھی معجزہ ہے کہ جس نے محبت کی خوشبو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے جو خوشبو آتی تھی محبت کی, نبی پاک علیہ السلام نے اسے بھی محسوس کر لیا, سونگ لیا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی کہ جن کی ہر بات وحی خدا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لعاب دہن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہنڈیا یعنی وہ ترکاری میں برکت ہوگی, آٹے میں ڈالا تو آٹے میں, یعنی 4 سیر کلو تقریباً 4 کلو کے قریب آٹا تھا جو ہزاروں افراد نے بحمداللہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ دیکھتے ہوئے کھانا استعمال کیا ہے. خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھ پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا. سبحان اللہ. آپ کی دکھتی آنکھ کا جو دکھتی آنکھ درست ہو جاتی ہے, آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے مبلغ فہد بھائی بات کر رہے تھے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈنک مارا, اللہ اکبر, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا, اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ بھی کیا کمال کے ہیں. بدر کے دن ایک مٹھی کنکر لے کر میرے آقا کافروں کو مارتے ہیں. اللہ فرماتا ہے آپ نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کو دیکھیں, حضور کے پاؤں کو دیکھیں, حضور کے پسینے کو دیکھیں, یوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا ہے. تو پھر ہم کیوں نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں. انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جشن ولادت ہے انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے. آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں سنتے بھی رہیں گے, سناتے بھی رہیں گے. آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں تاثرات کی طرف. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا, آ گئے نبی, آ گئے نبی. ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو بیٹھ کر 3 سانسوں سے پیتے تھے. 1500واں جشن ولادت ہم دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اس بار ہم سب 15واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. انشاءاللہ ہم 1500واں جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں گے. امامہ شریف بانا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس دفعہ 1500واں جشن ولادت کا دن ہم دھوم دھام سے منائیں گے. مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس سال 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے. مسکرانا ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور اس سال انشاءاللہ عز و جل ہم 1500واں جشن عید میلاد النبی انشاءاللہ دھوم دھام کے ساتھ جو ہے وہ منائیں گے. اس مرتبہ 1500واں جشن ولادت بڑی دھوم دھام سے منائیں گے, اور میں یہ نیت کرتا ہوں کہ 15,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اپنی نگاہیں نیچی رکھتے تھے. انشاءاللہ عز و جل 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام سے منائیں گے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے. اس دفعہ 1500واں جشن ولادت انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. مرحبا 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 مرحبا
رات گمراہیوں کی ہوئی ہے فنا، یوں ہدایت کا جگ میں سویرا ہوا، کیا اندھیرا رہے گا بھلا کفر کا، کیا اندھیرا رہے گا بھلا کفر کا، آج عالم میں آتے ہیں نور خدا، مصطفیٰ 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 مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، نور سے دو جگہ آج معمور ہے، شادیاں بجانے پہ معمور ہے، آج دکھی یہ جگہ بھر کے مسرور ہے، آج دکھی یہ جگہ بھر کے مسرور ہے، بن کے آتے ہیں وہ، بن کے آتے ہیں وہ رحمت دوسرا، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، احتسالی گئی اور وبائیں گئی، راحتیں آ گئی اور بلائیں گئی، یوں بہار آ گئی سب خزائیں گئی، یوں بہار آ گئی سب خزائیں گئی، کیوں نہ ہو آمینہ، کیوں نہ ہو آمینہ کا گلے تر کھلا، مصطفیٰ 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 مرحبا مرحبا آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ محمد عبد القدس الحسن طریقہ کچا ضلع میوالی سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ میری عمر بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلام لازمی سنا دیا جائے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ کیا بات ہے، کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ عمر بھائی کی طرف آپ کا پیغام پہنچ چکا ہے، اللہ سلامت رکھے۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے 2-3 دن بعد ہمیں کال کی ہے، انشاءاللہ جی آپ کا پیغام آگے بڑھا دیتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ سید صاحب آپ کو کال لیتے ہیں۔ مجھے یہ والا کلام سنا دے پالوی تنور، دل پہ چھا گیا، سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو انشاءاللہ جی۔ کال دیجئے گا جی۔ سلسلے میں میری عرض ہے کہ مجھے نعت سنا دیں۔ ہم لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، محمد دلشاد قادری اتاری۔ ماشاءاللہ جی، مرحبا مرحبا، اللہ سلامت رکھے۔ کال دیجئے جی۔ نیکسٹ۔ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ پہلے آپ یہ بتائیں سوال ہے یہ فرمائش ہے؟ فرمائش ہے، چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کال دیں جی آگے۔ کلام ان کی فرمائش کرنی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس ہے جہاں نہیں، یہ کلام بھی سنا دو کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ چلیں جی، آپ کے کچھ میسیجز بھی ہیں۔ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ سے، تحصیل کمالیہ سے میسیج آیا جی کہ خالد امیر بھائی کوئی بھی بلوائیں۔ اب خالد امیر بھائی اس پروگرام میں بہت کم آتے ہیں جی۔ جی ذیشان بھائی آپ سن رہے ہیں یقیناً، تو آپ خالد بھائی سے رابطہ کریں جی، پروگرام میں آنا چاہیے خالد بھائی کو، ریکویسٹ ڈالیں ہماری طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اچھا، عمر بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں کہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا، اور ساتھ ہی اس کلام کے اشعار گرہ بندی کی صورت میں ایڈ کر دیں، پر نور ہے زمانہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ اس کو ذرا دیکھ لیں۔ اچھا جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، پروگرام بہت اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا جی۔ یہ کلام سنا دیں، یا نبی مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم۔ بہت شکریہ جی۔ عمر بھائی سے عرض ہے جی کلام سنا دیں، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے،
बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मीरपुर कश्मीर खड़ी शरीफ से मैसेज आया जी, साकिब भाई आज का मौजू बहुत प्यारा है। नात ख्वाह इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि मुझे ये वाली नात सुना दें, या शफ़ी उमम लिल्लाह कर दो करम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद तैयब सरगोदा से हैं जी। प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। नात की फरमाइश है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम हुसैन अहमद है। मुझे 1500वां जश्न विलादत का कलाम सुना दे जो अमीर सुन्नत ने 15 अशार लिखे हैं जी। ठीक हो गया जी। हुजरा शाह मुकीम से ज़हीर अहमद सैलवी साहब हैं जी। सिलसिला बहुत अच्छा है। उमर भाई से गुजारिश है कि नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, ये कलाम सुना दे। बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुझको कुछ और न दे फ़कत अपनी तमन्ना दे दे, इस कलाम की फरमाइश भी आई है। अल्लाह ताला सब आशिकान रसूल को बरकतें अता फरमाए। हमारे फेसबुक के नाजरीन भी हमारे साथ होते हैं। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, फेसबुक के नाजरीन के भी कुछ कमेंट्स ले लेते हैं, देखते हैं हमारे फेसबुक के नाजरीन हमें क्या कह रहे हैं। माशाल्लाह एक तादाद है जो बिहम्दिल्लाह रोज़ाना हमें दुआओं का भी कह रहे होते हैं, फरमाइश भी कर रहे होते हैं कि ये कलाम सुना दें। बाज़ औक़ात बड़े प्यारे प्यारे मशवरे भी दे रहे होते हैं। आप भी अगर कोई मशवरा देना चाहें तो आप ज़रूर मशवरा दे दिया करें, इंशाअल्लाह आपके मशवरे को भी लिया जाएगा। टॉपिक्स के हवाले से बिलखुसूस मैं कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक पर कोई गुफ्तगू हो जाए तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कर दिया करें, इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स को हम ज़रूर लेंगे। मैं चाहूँगा उमर भाई की तरफ बढ़ते हैं इंशाअल्लाह, फिर बाद में इनके फेसबुक के नाज़रीन के कमेंट्स लेते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर से अपने नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए। हम के मारो दुखियारों को, गम के मारो दुखियारों को सीने से लगाने आए, सीने से लगाने आए। दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। निखरा हुआ है रूए गुल, निखरा हुआ बहारे जा फिजा बन के, बहारे जा फिजा बन के, बहारे जा फिजा मेरे हुजूर आ गए। नूर से अपने सरवर आलम, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए, दुनिया जगमगाने आए। अश्कों से भरकर झोलियां, अश्कों से भरकर झोलियां आंखें बिछा
دو راہ میں صلی اللہ کی تو صدا صلی اللہ کی تو صدا صلی اللہ کی تو صدا مل کر صلی اللہ کی دو صدا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے دنیا جگمگانے آئے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے اٹھو اے بے سہارو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے سب جھوم جھوم کر کہو سرکار آ گئے دونوں جہاں کے مالکو دونوں جہاں کے مالکو مختار آ گئے دونوں جہاں کے مالک مختار آ گئے وہ غمزدوں کے حامیوں غمخوار آ گئے وہ غمزدوں کے حامیوں غمخوار آ گئے دکھیوں کے بے قصوں کے دکھیوں کے بے قصوں کے مددگار آ گئے دکھیوں کے بے قصوں کے مددگار آ گئے ہے آج جشن آمد سرکار 400 آج جشن آمد سرکار 400 دنیا میں آج نبیوں کے دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے دنیا میں آج نبیوں کے سالار آ گئے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح ہے شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح ہے شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولادت آ گیا میلاد
میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، کیونکہ آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، 1500 ہمیں میلاد منانا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، مکے کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، عرشی کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، غفار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا افطار کی آمد مرحبا، مرحبا مرحبا، کیا کہنے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیس بک کے ناظرین کے کچھ کمنٹس ہیں، کمنٹ لے لیتے ہیں۔ صاحبزادہ ہیں عبید الدین قادری، ماشاء اللہ کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ حافظ اقبال ہیں، یہ بھی سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ محمد رمضان، ماشاءاللہ رمضان بھائی ہے جی، بہت شکریہ، یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ ظفر مغل ہیں، ماشاءاللہ کنٹینیو ہمیں میسیج کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ رمضان بھائی کہہ رہے ہیں جی بہت اچھا کلام سنایا عمر بھائی نے، اللہ آپ کو مکہ مدینے کی زیارت کروائے، کیا بات ہے عمر بھائی آپ کی، ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی ہیں جی، وہ میرا نبی اس کلام کی فرمائش انہوں نے کی ہے جی۔ عابد علی بھائی یہ بھی حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اویس رضا قریشی ہیں، ماشاءاللہ جی، یہ بھی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی۔ کنیز مصطفیٰ، سبحان اللہ کہہ کر یہ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی۔ اچھا جی، واقعن سے میسیج آیا ہے، یہ کلام سنا دیں حضور کعبہ حاضر ہیں، بہت شکریہ آپ کا جی واقعن والو۔ محمد افضل بھائی ہیں جی، بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ، یقیناً جب بات ہو رہی ہوگی یا نعت اس وقت آپ نے لکھا ہوگا، بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، عمر بھائی سے طاہر حمید بھائی کہہ رہے ہیں جی کلام سنا دیں حسن و جمال مصطفیٰ، چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ بنت ہدایت اللہ قادری ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، سبحان اللہ جی، بہت شکریہ۔ حسنین خان ہیں، آپ بھی حوصلہ افزائی کہہ رہے ہیں۔ قاسم علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہو گیا جی۔ شاہ صاحب عمر بھائی کے ساتھ جو بھائی ہیں وہ سلمان بھائی اور خالد امیر بھائی، نعت خواں میں اشفاق بھائی یا محمود بھائی، ان سب کو اکٹھا بلائیں۔ اچھا جی، عمر بھائی کے ساتھ جو بھائی ہیں ان کو بھی، اور اشفاق بھائی کو بھی، سلمان بھائی کو بھی، سب کو اکٹھا کریں۔ میرے ان بھائیوں کا کیا قصور ہے بھائی، ان کو بھی اکٹھا کریں انشاءاللہ، عید پہ اللہ نے چاہا تو اکٹھا کریں گے ساروں کو ہم، چونکہ ہمارا فارمیٹی ایسا ہے کہ 3 مبلغ ہوں گے، ایک نعت خواں اسلام بھائی ہوں گے، ایک ہوسٹ ہوں گے، تو اس طرح ہی یہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے۔ البتہ جو اسپیشل پروگرام ہوتے ہیں ان میں دیگر مبلغین زیادہ ہوتے ہیں، تو اس میں اکٹھا کرنا آسان ہے جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
جی رومان حسن بھائی ماشاءاللہ ہمیں کنٹینیو میسج کرتے ہیں، اور شکریہ رومان بھائی۔ اچھا جی، میرا نقیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا ہو اس کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ یعنی خواب میں دیکھنا۔ عمر بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں لجپال نبی میرے۔ خواب میں اگر کسی کی کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اچھا ہی ہوگا؟ تعبیر معلوم نہیں ہے اس کی، یہ ایک الگ علم ہے جی، تو اس میں کچھ میں کہہ نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔ تعبیر جن کو معلوم ہو ان ہی سے تعبیر پوچھی بھی جائے، خواب بھی انہی کے سامنے رکھا جائے جن کو باقاعدہ اس کا علم ہو۔ ماشاءاللہ بڑے ظرف کا، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ماشاءاللہ، انہوں نے نہیں بیان کیا۔ اچھا تو اس اعتبار سے لگ رہا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیر کے لیے ہمارا ایک پروگرام آتا ہے خوابوں کی تعبیر، اس سلسلے کو آپ لازمی دیکھیں، کال کیجئے، میسیج کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کال کو بھی لیا جائے گا، آپ کی SMS کو بھی لیا جائے گا، اور یوں آپ تعبیر بھی اچھے انداز میں سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، میں چاہوں گا شاہد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کرم نوازیاں ہیں، حضور کا مدد فرمانا ہے، حضور کا شفقتیں فرمانا ہے، انسانوں تک ہی خاص ہیں یا دیگر اور بھی انسانوں کے علاوہ مخلوقات بستی ہیں، ان پر بھی حضور کی کچھ کرم نوازیاں ہیں؟ جی شاہ صاحب، بالکل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جس نے بھی یاد کیا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آواز کی داد رسی فرمائی۔ اس آواز پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لبیک فرمایا، اور انسانوں کے علاوہ جانوروں نے اور بے جان چیزوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ کی ذات اقدس کو یاد کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ نے ان کا بھی جواب دیا۔ روایتوں میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہیں پر، تو راستے میں دیکھا کہ خیمے کے باہر ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، تو اس ہرنی نے جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا تو گویا اس کے نصیب جاگ اٹھے۔ اس نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی اور کہا کہ یہ جو خیمے والا شخص ہے اس نے مجھے شکار کیا اور مجھے اپنے خیمے کے باہر باندھ دیا ہے، جبکہ میں 2 بچوں کی ماں بھی ہوں، میرے تھنوں میں ان کے لیے دودھ ہے، اگر میں تاخیر کروں گی یا مجھے یہ بندہ قربان کر دیتا ہے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، تو مجھے آپ اجازت دیجئے، میری سفارش کیجئے کہ مجھے یہ بندہ آزاد کرے اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لوں، اور اگر آپ فرمائیں گے تو آپ کی منشا کے مطابق میں واپس بھی آ جاؤں گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کیا اور وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کی طرف گئی۔ یعنی اس مالک نے، جس نے شکاری نے، نبی پاک علیہ السلام نے جب اس سے فرمایا تو اس نے چھوڑ دیا۔ جی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ ہرنی جب دودھ پلا کر فارغ ہوئی تو اس نے دوبارہ واپسی کا قصد کیا اور وہ دوڑتی ہوئی اسی جگہ پر واپس آئی جہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد کیا تھا، تاکہ یہ ہرنی اپنے بچوں کو جا کر دودھ پلائے، اور جب دودھ پلا کر وہ واپس آئی تو تب تک وہ شخص پانی کے مشکیزیں بھرنے کے لیے گیا ہوا، تو واپس آیا، دیکھا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرنی مجھے بیچ دو، تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے یہ آپ تحفتاً قبول فرما لیں، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس ہرنی کو قبول فرمایا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی پر شفقت کرتے ہوئے اسے آزاد فرما دیا۔ یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بھی دیاد رسی فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، اپنی تکلیف کو، اپنی چاہت کو پیش کرتا ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی قبول فرماتے ہیں، اس کی توجہ کو اپنی طرف جب آتی ہے تو حضور علیہ السلام اس پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں، اس کی داد رسی فرماتے ہیں اور اس کی منشا کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے، دکھ درد کے ماروں کو اس در سے دوا ملتی ہے، ہر مرض کی شفا اس در سے ملتی ہے، دل ٹوٹ جائیں تو دلوں کا آسرا اسی در سے ہوتا ہے، دلوں کو سہارا اسی در سے ملتا ہے، کیونکہ یہ سہارا
بڑا سہارا ہے۔ نقیب بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ظاہری حیات سے متصف ہیں تو یوں تو کرم نوازیاں حضور کی ہیں ہی ہیں، تو کیا نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، چونکہ مسلمانوں کا بحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری پردہ فرمایا، تو ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی کیا آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں؟ اس کا کچھ حصہ تو آپ نے کچھ ذکر کیا ہے، جیسے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا، کچھ مزید بھی ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ایمان، ایقان، یقین یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار کے اندر حیات ہیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں ہے ان اللہ حرم علی الارض، کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ حضور اپنے مزار پر انوار میں باقاعدہ حیات ہیں اور جہاں جب چاہیں تشریف لے کے جا سکتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پہلے تو عقیدہ یہ ہے کہ حضور جس کی خواب میں جائیں تو ارادے سے جاتے ہیں، اور جس کو خواب میں کچھ عطا فرمائے حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ جیسے امام بصیری کو خواب میں چادر دی تو اٹھے تو چادر پاس تھی، جی اسی طرح شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بال مبارک عطا فرمایا، جب وہ اٹھے تو وہ بال ان کے سرہانے موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس جائیں تو بالقصد اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، یہ ایک وقت ہے، ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم قیامت والے دن دیکھیں، میں یہ بات رات کو پڑھی، جی کیا بات ہے، حافظ الحدیث ابن جوزی علیہ رحمہ، ابن جوزی ایک محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں۔ حافظ الحدیث کہتے ہیں اس بندے کو جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں، حدیث کا جو علم ہے، فنون ہے، علل وغیرہ، اس پہ اسے مہارت ہو، ایکسپرٹ ہو وہ اس کے اندر، اسے کہتے ہیں حافظ الحدیث۔ صرف حدیث کا متن یاد ہوگا یا وہ اسماء الرجال بھی ہوں گے؟ وہ پورا یہ جو فنون وغیرہ میں نے عرض کیا ہے وہ سارا اسے یاد ہو۔ اب یہ ابن جوزی علیہ رحمہ جہاں حافظ الحدیث تھے وہاں بہترین مبلغ اور واعظ فرمانے والے بھی تھے۔ آپ کا ایک واعظ بستان الواعظین کے اندر لکھا ہے، جسے پڑھ کے گناہگار کی امید ایسی بندتی ہے کہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میدان قیامت میں لایا جائے گا۔ جب جہنم گناہگاروں کو دیکھے گا تو اس کا غیظ اور غضب اور بڑھ جائے گا، وہ اپنے اندر موجود سانپ بچھوؤں کو پسے پشت ڈال دے گا اور وہ گناہگاروں کی طرف آنے لگے گا۔ زبانیہ فرشتے جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور حضرت داروغہ جہنم حضرت مالک یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جہنم کے جوش کو دیکھ کے بڑے بڑے ولی بلکہ نبی صفی تقی سب وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، عام مخلوق وہاں سے بھاگ جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشاک پہنے جہنم کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے میری امت سے دور ہٹ جا، رک جا میری امت سے۔ ابن جوزی کے الفاظ اتنے کمال کے ہیں، آپ نے فرمایا فَإِنْدَ ذَلِكَ يَتَعَلَّقُ الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت گناہگار بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیں گے۔ فَإِذَا رَأَتْ جَهَنَّمُ، جب جہنم دیکھے گا کسے؟ نور وجہ المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خامدت وقفت، جب جہنم حضور کے چہرہ انور کے نور کو دیکھے گا تو وہ اس کا غضب ٹھنڈا ہوگا اور وہ رک جائے گا وہیں۔ کہا جب حساب ہوگا اللہ حکم دے گا کہ جاؤ پل صراط سے پار کر جاؤ، پل صراط پہ جانے کا حکم ہوگا تو سارے اپنے انوار تجلیات درجات کے حساب سے، کوئی تیزی سے،
کوئی آہستہ، کوئی گرتے پڑتے جا رہا ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی گناہگار وہاں کھڑا ڈر رہا ہوگا کہ میرے ایسے عمل نہیں، میں کیسے پار کروں گا، یہاں سے جاؤں گا کیسے؟ تو اتنے میں حضور تشریف لے آئیں گے، سبحان اللہ، ہر نظر کانپ اٹھے گی، محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، حضور آئیں گے، اور گناہگار جب دیکھے گا حضور کو تو حضور کے چہرے کے نور سے اسے اتنا حصہ ملے گا جتنا اس نے دنیا میں درود پڑھا ہوگا، اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط جو جہنم پہ بچھا ہوا ہے، تاریکی ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پل کو وہ حضور کے چہرہ انور کی روشنی کی وجہ سے پار کر جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر اسی کی منظر کشی کی ہے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے کہ رب سلم، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حشر آسی مزے لے رہے ہیں، غم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر، ہماری ہی خاطر، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی، پتھر دانے ڈالے ہیں باہیں گلے میں، پتھر دانے ڈالے ہیں باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، حضور کی شفاعت سے ہم سب مستفیض ہوں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کرم میں لے کر ہم گناہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ اعمال تو نہیں ہمارے پاس، لیکن ایک سہارا ہے جو سب سے بڑا سہارا ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا میں بھی، ہمیں قبر میں بھی، اور حشر میں بھی سرکار کا سہارا ہے۔ انشاءاللہ یہ سہارا ہمیں کام آئے گا۔ اللہ یہ سہارے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ یہ سہارا بڑا سہارا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمان
سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا سلام دی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام 1500واں یہ میلاد شہ ابرار ہے عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے عید دیوانوں کی جشن آمد سرکار ہے